السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری ساتھیوں، آج انشاءاللہ ہم مسح کا طریقہ سیکھیں گے اور موزوں پر مسح کرنا، پگڑیوں پر مسح کرنا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 206۔ شریح بن ہانی فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے۔ یعنی سفر میں جو شخص جائے تو مثال کے طور پہ اگر وہ آج فجر کے ٹائم نکل رہا ہے تو وہ 3 دن کے بعد فجر کے ٹائم پہ ہی موزے اتارے گا، یا اپنے سر سے پگڑی اتارنا چاہتا ہے، جو بھی عمل ہے تو اس وقت وہ مسح کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ساکس پہنے ہوئے اور ہم جا رہے ہیں کہیں سفر پر تو ہم مسافر کے لیے 3 دن ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے مقیم کے لیے جو ہے مسح مدت جو ہے وہ کیا ہے، 24 گھنٹے۔ کیونکہ امام احمد کہتے ہیں کہ مسح کی مدت موزے پہننے کے بعد وضو کے ٹوٹ جانے سے نہیں بلکہ پہلا مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے اور موزے یا جرابیں پہن لیتا ہے تو اگلے دن کی نماز فجر تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ پھر حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پاخانہ، پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں۔ ہاں، جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 96 ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ کہ جنبی ہونا مسح مدت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنے چاہیے۔ البتہ بول براز یعنی واش روم اگر ویسے جانا ہے اور اس کے لیے نیند کے بعد موزے نہیں اتارنے چاہیے بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ واش روم جا رہے ہیں اور اپنی حاجت پوری کی ہے، اس سے آپ کا جو ہے وہ مسح مدت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں، وہ خواہ آپ سفر پر ہیں، کہیں بھی ہیں، تو جو ہی آپ جنبی ہوئے تو آپ کا جو ہے مسح کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ یہ ابو داود حدیث نمبر 146۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا، اور اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا۔ یاد رکھیے کہ ہر قسم کی جراب پر جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے، مگر جو ہے وہ جرابیں یا وہ موزے کہہ لیں جن کے اوپر سے ہڈی ننگی ہوتی ہے وہ نہیں، جو کورڈ ہوتی ہیں، پورے مکمل ساکس ہوتے ہیں، وہ والے ساکس جو ہیں ان کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں، مگر جن کے اوپر سے ہڈی ننگی ہوتی ہے وہ والے ساکس نہیں۔ اور مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ پورا مکمل وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ کے سر کا مسح کر لیا اور کانوں کا بھی ہو گیا اور اب پاؤں کی باری آتی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ گیلے کرنے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، اپنے 5 انگلیوں سے ہاتھوں کی اپنے اوپر کا حصہ، جو پاؤں کا اوپر کا حصہ ہے نا، اس کے اوپر آپ نے اپنی انگلیوں کے سرے سے، یعنی پاؤں کے ناخنوں سے لے کر نا اوپر تک، اپنے ٹخنوں تک، اوپر تک جو آپ کی پنڈلی ہے یہاں تک اپنے ہاتھوں کو سیدھا لے آئیے، بس یہ مسح ہے۔ کچھ لوگ اس کو مسح کے لیے پورا پاؤں اوپر نیچے کرتے ہیں جیسے دھو رہے ہوتے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ مسح کا طریقہ پیارے ساتھیوں، آج ہم نواقض وضو کو بھی سمجھ دیکھ آ لیتے گیا ہوگا ہیں۔ انشاءاللہ۔ نواقض وضو کہتے ہیں وہ امور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے
224۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 135، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 225۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزی خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اپنا وضو مخصوص دھو ڈال اور وضو کر۔ ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مزی کا مریض تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے سے شرماتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، چنانچہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ دھوئے اور وضو کر لے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر یہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وضو کرے، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ننگے جسم پر یا ننگے بدن پر آپ کا ہاتھ لگ گیا شرمگاہ کو، تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ اگر کپڑے کے اوپر سے آپ خارج کر لیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نہا رہے ہیں اور نہانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے وضو جو ہے وہ کیا ہے، شرط ہے غسل سے پہلے، تو اگر آپ نے وضو کر لیا ہے تو وضو کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ میں نے اچھے سے استنجا کرنا ہے، اپنے جسم کو اچھے سے پاکیزگی دینی ہے، اور جب وہ صاف ہو جائے پھر ہمیں ضرورت نہ پڑے دوبارہ ہاتھ لگانے کی، اس کے بعد پھر ہم وضو کریں اور پھر ہم غسل کر لیں تو ٹھیک رہے گا۔ لیکن اگر ہمارے غسل کے دوران غلطی سے اگر دوبارہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ ننگے بدن کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کپڑے کے اوپر سے اپنے خارج کیا یا ہاتھ لگ گیا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر نیند سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص سو جائے اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے، ٹھیک ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 203۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے، مسند کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے، اور اونگتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر جو ہے نیچے جھک جاتے تھے، نیچے کو لڑک جاتے تھے، اور وہ وضو کے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر آپ بغیر ٹیک لگائے بیٹھے میں اور آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو اونگ آ گئی ہے، وہ بے شک کتنی بھی لمبی اونگ ہو اور آپ سوئے رہ گئے، لیکن آپ کو جب نماز کے ٹائم ہو اور آپ ویسے ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے میں اور اگر ٹیک لگائی ہوئی تو اس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اونگ آئی ہے تو آپ کا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وضو ختم ہو جاتا ہے ٹیک لگانے سے، ٹھیک ہے۔ پھر ہوا خارج ہونے سے وضو، اچھا ٹیک لگانے سے یوں کہ اگر آپ ٹیک لگائے ہوئے اور آپ سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اونگ آ جاتی ہے تبھی وضو ٹوٹتا ہے۔ پھر ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک کہ ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، حدیث نمبر 137 ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمر جب انسان کی ایج بڑھتی چلی جاتی ہے نا، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے، جو اس کے مسلس ہیں، وہ کیا ہیں، وہ ڈھیلے پڑنے لگ جاتے ہیں، تو انسان کو یہ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ جیسے میری ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، الا یہ کہ جب تک آپ کو آواز نہ آ جائے، اسمیل نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہوا خارج ہونے کی کیا شرط ہے؟ آواز آ جائے یا پھر اسمیل آ جائے، تب آپ نے کہنا وضو ٹوٹا ہے۔ ایسے ہلکی ہلکی محسوس ہوتی رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر وامٹ سے یا ناک سے خون بہنے سے، ٹھیک ہے، قے یا نکسیر سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس کی تائید جو ہے وہ ہمیں کچھ احادیث سے ملتی ہے۔ ایک واقعہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ ذات رقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے، کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہوئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 198 ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ نہ چلا ہو۔
یقیناً پتہ چلا ہوگا، اور یہ بات جو ہے اگر ایسی بات ہوتی وضو ٹوٹنے کی تو آپ ان کو ضرور کچھ کہتے، ٹھیک ہے، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بحقیق کی حدیث ہے 357۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خون کا بہنا جو ہے ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر انسان کو چھری لگ جاتی ہے، کچن میں کھڑے ہیں، کچن میں ہاتھ کٹ جاتا ہے، خون نکلنے جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر چلتے چلتے پاؤں پہ ٹھوکر لگ جائے اور پاؤں سے خون بہنے لگ جائے، یا کسی وجہ سے کوئی چوٹ آ جائے اور وہاں خون بہنے لگ جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ ان سب امور سے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر لوٹو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 114۔ اور یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ زیادہ تر جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ہوتے ہیں تو مقتدی کو یہ چاہیے کہ جب اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ واپس جائے اور اپنے منہ ناک پر ہاتھ رکھ کر صف میں سے نکل جائے اور جا کے وضو کرے اور پھر واپس آ کے شامل ہو جائے۔ اور دیکھیں، آگ پر پکی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرے۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم کی حدیث 150 ہے، 150۔ ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں شک کی صورت میں وضو نہیں اپنا جو ہے ریپیٹ کرنا، بلکہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اسمیل آ رہی ہے یا پھر جو ہے وہ آواز آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام نواقض وضو ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ امور بھی بتا دیے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، مجھے امید ہے آپ سب کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جی پیاری بہنوں، الحمدللہ ہم اب بارک اللہ فیکم تک کافی امور جو ہے وہ وضو کے سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیمم کا طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو تیمم کی فرضیت کو دیکھتے ہیں۔ المائدہ آیت نمبر 6 میں اس کا حکم ہے تیمم کا اور جنابت کے غسل کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ ہم پہ فرض کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ پوری ہی آیت کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہاں تک تو ہم نے وضو کے بارے میں پڑھ لیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اس آیت سے ہمیں وضو کی بھی فرضیت کا پتہ چل گیا، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ اگر جنابت کی حالت ہے تو وہ بھی غسل کرنا ہم پر فرض ہے، اور اس کے بعد ہمیں تیمم کا طریقہ بھی پتہ چل گیا، اور اس کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تیمم کس کس صورت میں ہوتا ہے، کہ اگر آپ مریض ہیں یا پھر سفر میں ہیں یا پھر آپ میں سے کوئی ہے رفع حاجت کر کے آیا ہے، یعنی وضو تو ختم ہو جاتا ہے نا اس ٹائم پہ، یا پھر تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر اللہ فرماتے ہیں پانی نہ مل رہا ہو، یہاں شرط کیا ہے؟ پانی نہ مل رہا ہو، تو پھر پاک مٹی سے جو ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے تیمم۔ اور اس سے کیا کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ اپنے چہروں، فرض میں کیا ہے؟ چہرہ، اور پھر ہاتھ کا مسح۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تاکہ میں تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ پانی کی تلاش میں رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد، اتنی پیاری باتیں بتانے کے بعد اللہ کہتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔
پھر تیمم کا جو ہم طریقہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق بھی دیکھیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے، ٹھیک ہے، پاک مٹی دیکھنی ہے اور ایسی جگہ سے مٹی لیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ صاف ستھری ہے، گندی مٹی نہیں ہے یا گیلی مٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہاں پر جانور نہ بیٹھتے ہوں، بدبودار نہ ہو مٹی۔ پھر وہ مٹی کو اٹھائیں اور منہ پر ملنا تیمم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ اور منہ پر ملنا۔ پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً اگر مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو نا، کہ اگر میں وہاں تک پہنچا اور میں سفر میں ہوں اور کہیں ایسی جب پانی نہیں ہے اور پانی تک پہنچتے تک میری نماز قضا ہو جائے گی اور میری نماز فوت ہو جائے گی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ یا پھر وضو کرنے سے مریض کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو کہ میرا کہیں مرض بڑھ نہ جائے، تو اس وقت بھی یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ابھی ہم آگے حدیث بھی پڑھیں گے، اس میں بتایا کہ اگر پانی اس کے اوپر ڈالا گیا اور یہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، تو وہاں اس صورت میں تیمم کرنے چاہیے۔ جیسے مثلاً گھر میں پانی نہیں ہے، باہر کرفیو نافذ ہو جاتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے نا ایسا کہ گھر میں پانی نہیں ہے، باہر کرفیو نافذ ہے، یا پانی لانے میں کسی دشمن کا یا درندے کا یا کسی یعنی کہیں بھی کسی صورت میں بھی جان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، خواہ یہ مواقع برسوں قائم رہیں، تیمم بھی بدستور جائز رہے گا۔ ہم اس کے بعد حدیث سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، اگر چاہے 10 برس پانی نہ پائے، ٹھیک ہے، پاک مٹی جو ہے اس سے تیمم کر لیں، اگر 10 برس تک بھی وضو پانی نہ پائیں تب بھی آپ تیمم ہی کر کے آپ گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 332، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جنابت کی حالت میں بھی تیمم کا حکم ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز سے پھرے یعنی نماز مکمل کی تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا، یعنی میں جنابت کی حالت میں مگر مجھے پانی نہیں مل رہا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، نماز کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا انسان۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی صورت نماز نہیں چھوڑ سکتا، تیمم کرے اور آ جائے، بس وہ تیرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث 344، پھر مسلم کے میں بھی یہی حدیث ہے اور حدیث 682، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی، اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا، اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس واقعہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ ان کو مارے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے اور تیمم کر لیتا ہے۔ یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ اور جو ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے جس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے سر میں زخم بھی تھا، ٹھیک ہے، اور زخم جب ہو تو پھر یہ تھا کہ اس نے اس کو تکلیف تھی سر میں، لیکن وہ جنابت کی حالت میں تھا، کسی نے ان کو کہا غسل کرنا پڑے گا آپ کو جنابت کا، تو انہوں نے جا کے غسل کیا، وہ پانی جانے سے زخم پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو، اب یہ غور طلب باتیں ہیں جو ہماری عام زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری انگلی کٹی ہوئی ہے اور یا ہمارے جلا ہوا بھی ہو سکتا ہے نا، بعض دفعہ جل جاتا ہے، خواتین کے ہاتھ جل جاتے ہیں، کچھ کھانا بناتے، روٹی بناتے، توا لگ جائے، کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اور یہ تھا کہ وہ چھالا خراب ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا، اتنی جگہ پہ ہم نے پٹی کے اوپر سے مسح کر لینا ہے، لیکن باقی جو ہے نا اعضاء کو دھونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پٹی ہے، مثال کے طور پہ بازو پہ پٹی ہے یا ہاتھ پہ پٹی ہے، اور اگر آپ دھوتی ہیں اپنی بازو کو تو پھر وہ تو خطرہ ہوتا ہے کہ تو پٹی کسی نہ کسی طرح گیلی ہو جائے گی، تو آپ پٹی کے اوپر تو مسح کریں گی لیکن اس کو نل کے نیچے نہ کریں اپنے بازو کو یا اپنے ہاتھ کو، تو آپ باقی حصہ جو ہے جس کو آپ نے گیلا کرنا ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے اس جگہ کو آپ جو ہے اچھے سے گیلا کر لیجیے، ٹھیک ہے۔
اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ زخموں اور پھوڑوں وغیرہ کی پٹی پر مسح کر لینا درست ہے، ٹھیک ہے، اور محتلم یعنی احتلام والے یا حائضہ اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بے وقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ابھی جیسے ایک حائضہ ہے اور وہ فارغ ہو گئی ہے حیض سے، ٹھیک ہے، نفاس والی عورت بھی دیکھے کہ اس کو تو نفاس سے فارغ ہو گئی، اس کو بلیڈنگ رک گئی ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ اگر دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے، پانی کی مشکل ہوئی ہوئی ہے، قلت ہے، بعض دفعہ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں تک پانی مہیا نہیں ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کوئی مسئلہ ہے، گھر سے نہیں نکل سکتے باہر، یا کوئی ایسے مسئلہ ہے، پانی کی قلت ہے، آس پاس پڑوس میں بھی نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ٹیوب ویل خراب ہو جاتے ہیں اور پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اس وقت میں پھر کیا ہے، ان کو نماز نہیں قضا کر سکتے، انتظار نہ کریں کہ پھر اب پانی آئے گا تو ہم پاک ہوں گے، نہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ تیمم کریں اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کو قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، تیمم کیا ہے؟ وضو اور غسل کے دونوں کا قائم مقام ہے یہ، ٹھیک ہے، اور پھر تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو ہم وہاں پر پڑھ کے آئے نا فرض میں، اب یہاں پہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لوٹے اور نماز پڑھ لی، پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونک ماری، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 338 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 368 ہے، اور پھر داؤد کی حدیث ہے 321، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا، اور دیکھیں یہاں پر دونوں چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے جب فرض میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں پہ مٹی لگا کر اور اس کو اپنے منہ پر پھیرو، پھر ہاتھوں پر، ٹھیک ہے، پہلے منہ پر پھر ہاتھ پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھوں کو کیا پھر منہ پر، اس سے مطلب ہے کہ دونوں طریقے سے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ ایسے کر کے لگانے، ٹھیک ہے، نیچے جو ان کی تلیاں ہیں، تلوے ہیں ہاتھوں کے، ان کو ایسے کر کے مٹی پہ لگانا ہے، لگا کر اور دونوں ہاتھوں کو جھاڑنے، آپس میں جیسے تالی بجتی ہے نا، ایسے ہلکا سا ایسے کر کے جھاڑنے اور پھونک مار دینی ہے، ایسے پھونک مار کر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ پھیر لیجئے اور پھر منہ پہ وہی ہاتھ پھیر لیجئے، دوبارہ مٹی منہ کے لیے نہیں لینی، بس ایک ہی کافی ہوتی ہے، بس یہ طریقہ کار سنت اور سے بھی ثابت ہے اور قرآن و حدیث سے، مطلب دونوں طرف سے ہم دیکھ لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو خواتین کرتی ہیں پاؤڈر رکھ لیتی ہیں پاس اور پاؤڈر سے کر رہی ہوتی ہیں تو وہ نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مسح نہیں ہو سکتا ہے، تیمم نہیں ہوتا ہے پاؤڈر کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں اپنی دیواروں کے اوپر، جیسے ہمارے وہ ڈسٹمپر ہوا ہوا ہے اس کے اوپر کے جی مٹی ہے اور وہ کر رہتے ہیں، ہماری دیواروں پر مٹی نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے ہاتھوں کو جب تک مٹی نہ لگے تو نہیں ہو سکتا ایسا کہ ہم اس کو کریں، جب تک مٹی پاک مٹی نہ ہو۔ البتہ ایسا ہے کہ اگر ٹیبلز کے اوپر بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے اور وہ ڈسٹ صاف ہوتی ہے، اڑتی ہوئی مٹی آتی ہے، وہ ڈسٹ ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ڈسٹ ہے تو آپ اس کے اوپر ہاتھ مار کے تو وہ تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈسٹ صاف ہوگی، ٹھیک ہے، ڈسٹ صاف ہوتی ہے، وہ اڑ کر آئی ہوتی ہے تو وہ پاک ہوتی ہے، لیکن آپ پاؤڈر کے ساتھ نہیں کر سکتے یا دیواروں کے ساتھ جب، ہاں البتہ اگر دیواروں پہ آپ کو مٹی نظر آئے، اور عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ گھروں میں دیواروں پہ مٹی ہو، اور اس لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اگر مٹی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کر سکتے آپ، اور پاک مٹی لینی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ٹھیک ہے، اس کی روح سے کیا پتہ چلتا ہے، پاک مٹی سے کرنا چاہیے تیمم، صعیداً طیباً، تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے اسی طرح شور والی زمین اور ریت سے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، ریت کے ساتھ ریت پڑی ہے نا، اور آپ کے پاس مٹی نہیں ہے تو پھر ریت سے بھی آپ کر سکتے ہیں وضو، تیمم، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم قربان جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی، ہمیں بالکل مشقت میں نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت میں فرمایا ہے نا کہ میں تم لوگوں کے لیے تنگی نہیں چاہتا کہ پانی کے تلاش میں پریشان بیٹھے رہیں کہ اگر پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مٹی ہی، پوری زمین ہی کی مٹی جو ہے ہمارے لیے پاک کر دی ہے، الا یہ کہ گیلی نہ ہو۔ اگر گیلی ہے تو پھر جو ہے اس سے وضو نہیں ہوگا، تیمم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پیاری بہنوں، الحمدللہ آج وضو، مسح اور تیمم کے تمام احکام جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے جان لیے۔ یہ سب سکھانے کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو؟ کہ ہم اپنے فرائض کی ادائیگی احسن طریقے سے کر سکیں، یعنی بہترین طریقے سے ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکیں، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال قبولیت والے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے وضو اور نماز سنت کے مطابق نہ ہوئے تو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اب یہ سب احکامات جاننے کے بعد ہمیں غافلوں کی طرح وضو نہیں کرنا ہے۔ مسح، تیمم، وضو سب کچھ جو ہے ہم احسن طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے، بہت بہترین طریقے کے ساتھ ان کو باشعور لوگوں کی طرح کریں گے اور اچھی طرح سنوار کر کریں گے۔ اور یاد رکھیے، جب کسی عمل کو بغیر علم کے کیا جائے تو وہ بہترین درجے کا نہیں ہوتا۔ ہم نے جب وضو کے فرائض پڑھے تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ اپنے منہ دھو لیں کوہنیوں تک، ہاتھ دھو لیں، اپنے سر کا مسح کریں اور پھر پاؤں ٹخنے تک دھو لیں۔ ایسے ہی پڑھا ہے نا فرض میں۔ پھر کانوں کا مسح اور کلی کرنا سنت سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اس طرح ہمیں کامل وضو سیکھنے سے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ کیا؟ ایک یہ پتہ چلا کہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، صحیح علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کے کتنے بھی علوم آپ حاصل کر رہے ہوں، کتنا کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ اپنی جگہ ہیں، وہ ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، مگر دین کا علوم بھی سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری زندگی کا مقصد بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے باقی عمل بھی کر رہے ہیں نا، لوگوں کی خدمت، حقوق العباد اور سب پورے کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے عبادت ہی میں لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن اصل عبادت جو ہمارے فرائض ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، اس کو بھی تو احسن طریقے سے کرنا ہے نا۔ حقوق اللہ ہی کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا کہ اچھے طریقے کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کو سکھایا جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ سارے وسائل گھروں میں دے دیے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، جو کچھ آپ لوگوں نے سیکھا، خود بھی سیکھا ہے، اس کو عمل میں لے کر آئیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سکھائیں اور اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی سکھائیں۔ یہ اب آپ پر فرض ہے، آپ تک پیغام آ چکا ہے، اس لیے میری پیاری بہنوں دیر نہیں کرنی اس میں۔ اور یاد رکھیے گا، ہم کتنی بھی مشقت کر لیں، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، وہ قابل قبول نہ ہوگی جب تک ہم سنت کے مطابق نہ کریں۔ تو اس لیے اب ہم نے سنت کو جانا، ہم نے فرض کو بھی جانا، سنت کو بھی جانا، اور اب اصلاح کرنی بہت ضروری ہے۔ جب بھی وضو کریں تو سنوار کر ایک ایک حصے کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے دھوئیں، یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ سب جگہ گیلی ہو گئی ہے اور سنت کے مطابق ہوا ہے، کہیں سنت سے ہٹ کر میں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب تیمم کا آئے طریقہ تو آپ کو معلوم ہو میں نے تیمم کس طرح کرنا ہے، اور پھر آپ نے اگر مسح کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے ساک سے اوپر کیسے مسح کرنا ہے۔ ہمیں یہ علوم بھی لازمی جاننے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے کتنے بھی آپ علوم حاصل کر لیں، لیکن سب سے افضل علم قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ یہی علم ہے جو ہمیں صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے وضو ہے نا، وضو آپ کرتے ہیں تو وضو کو ختم کرنے والی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر ایک اور شرط بھی ہے تیمم کے ختم ہونے کی، وہ یہ ہے کہ پانی کا مل جانا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ تیمم کر کے تو نماز شروع کرتی ہیں، لیکن آپ کو آواز آتی ہے کہ پانی آ گیا ہے، وہ ٹیپ میں پانی آتے ہی جو ہے آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا، یعنی پھر آپ کو آواز پہنچی ہے تو تیمم ختم، ٹھیک ہے۔ تو اسی طور پہ پھر آپ کو اپنے وضو کر کے پھر اپنی نماز کو مکمل کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ تبھی اس وقت تک تیمم رہتا ہے جب تک پانی نہ ہو، اور پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.